معزز سامعین، اردو وائس سینٹر میں خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ایران کے علاقے نشا پور میں ایک بہت ہی نیک اور شریف سوداگر رہا کرتا تھا۔ یہ سوداگر بہت امیر تھا اور اللہ نے اسے علم کی دولت بھی خوب بخشی تھی۔ اس کا نام ابن نجید تھا۔ ایک دن وہ اپنے استاد حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گیا تو وہ مجاہدوں کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے تھے۔ اس زمانے میں مسلمانوں اور کافروں میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں اور ان میں مسلمانوں کی باقاعدہ فوجوں کے ساتھ عام مسلمان بھی حصہ لیتے تھے۔ وہ اپنے بال بچوں کو اللہ کے سپرد کرتے تھے اور تلوار لے کر کافروں سے جہاد کرنے کے لیے دور دراز علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ ان مجاہدوں میں بعض ایسے غریب ہوتے تھے کہ ان کے گھروں کی امداد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا پڑتا تھا۔ حضرت ابو عثمان بھی ایسے غریب مجاہدوں کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے تھے۔ ابن نجید نے اپنے استاد کی تقریر سنی تو وہ الٹے پیروں گھر لوٹ گیا اور 2000 اشرفیوں کی تھیلی لا کر استاد صاحب کے قدموں میں رکھ دی۔ حضرت ابو عثمان اتنی ڈھیر ساری اشرفیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ابن نجید کی خوب تعریف کی۔ اپنی تعریف سن کر ہر شخص خوش ہوتا ہے، لیکن ابن نجید سلام کے اس حکم کو اچھی طرح جانتا تھا کہ نیکی ہمیشہ اس طرح کرنی چاہیے کہ خدا کے سوا اس کا حال کسی پر ظاہر نہ ہو، یہاں تک کہ اگر ایک ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اشرفیوں کی تھیلی دیتے وقت ابن نجید کو اس بات کا خیال نہ رہا تھا کہ جب سب کے سامنے اشرفیاں دی جائیں گی تو لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ نہ اس کے استاد صاحب ہی کو خیال آیا تھا کہ سب کے سامنے تعریف کرنا ٹھیک نہیں، لیکن جب ابن نجید کی تعریف کی گئی تو اسے خیال آیا کہ یہ تو اچھی بات نہ ہوئی، میری یہ نیکی دنیا کو دکھانے کے لیے ہو گئی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کی باتیں سوچتا رہا اور پھر بولا، حضرت مہربانی کر کے اشرفیوں کی یہ تھیلی لٹا دیجیے۔ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے اجازت نہیں لی ہے، ان سے اجازت لے کر پھر پیش کروں گا۔ حضرت ابو عثمان نے اشرفیوں کی تھیلی لٹا دی اور ابن نجید تھیلی لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن جب رات ہو گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو وہ پھر حضرت ابو عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اشرفیوں کی وہ تھیلی ان کی خدمت میں پیش کر دی، ساتھ ہی بہت ادب سے کہا، اس وقت یہ تھیلی میں اس وجہ سے لے گیا تھا کہ سب لوگ مجھے تعریف بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ میرے اس غرور کی وجہ سے میرا ثواب کم ہو گیا ہوگا، اب یہ تھیلی پیش کرتا ہوں اور میرا یہ کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اپنی تعریف کرانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ حضرت ابو عثمان نے ابن نجید کی اس نیکی کو سچی نیکی بتایا اور اسے دعائیں دی۔ پھر انہوں نے فرمایا، بے شک سچی نیکی وہی ہے جو چھپا کر کی جائے اور صرف اللہ کے لیے کی جائے۔